مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، ان کے ایک دو اشعار ہے۔ واقعہ یہ لکھا ہے، ایک آدمی گیا، اس نے اپنے جسم پر شیر کی تصویر گدوانے کے لیے، جس کو ہم اور آپ یہاں کے بچے ٹیٹوز کہتے ہیں، تو ٹیٹو بنانے کے لیے گیا کہ میری پیٹھ پر شیر کی تصویر گدوائی جائے۔ تو جو ٹیٹو بناتے ہیں ان کے پاس گیا کہ جی میری پیٹھ پر شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے سوئی لی اور وہ جسم گودنے لگا۔ اچھا ایک بات یاد رکھے، یہ جو ٹیٹو بناتے ہیں، جسم گدواتے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر جو جسم گدواتی ہیں اور جسم گودتی ہے۔ جسم گودنے والی اور گدوانے والی دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات کہتا ہوں کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں یہ کام عورتیں کرتی تھی، آج تو ہمارے مردوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ مسلمان نوجوان ہیں، جسم گدواتے ہیں، ٹیٹوز بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر، اور جس چیز پر لعنت ہو اسلام میں وہ حرام ہوتا ہے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ بہرحال انہوں نے ایک مثال لکھی ہے سمجھانے کے لیے مولانا روم نے، کہ وہ ایک شخص گیا جسم پر ٹیٹو بنانے کے لیے شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے سوئی لی، جسم گودنے لگا۔ اب اسے چبھن ہوئی، بھائی جب آپ کو ٹیٹو بنانا ہے تکلیف تو برداشت کرنی ہوگی۔ اب اس کو چبھن ہونا شروع ہوئی۔ اس نے کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی سر بنانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر سر کے بنا دو۔ وہ پھر جسم میں سوئی چبھونے لگا، اسے تکلیف ہوئی تو کہا یہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا کان بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کان کی کیا ضرورت ہے، بغیر کان کے بنا دو۔ اب وہ جو حصہ بنائے یہ کہ جی دم بنانے کی کیا ضرورت ہے، بغیر دم کے بنا دو، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس نے جواب میں کہا، سوئی رکھی، اور مولانا روم فرماتے ہیں، فرمایا کہ شیر بے گوش و سر و شکم کے دید، شیر بے گوش و سر و شکم کے دید، ای چنی شیر خدا ہم نہ فرید۔ بغیر سر، بغیر کان اور بغیر پیٹ کے ایسا شیر کس نے دیکھا ہے؟ ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں بنایا۔ شیر بے گوش و سر و شکم کے دید، ای چنی شیر خدا ہم نہ فرید، چون نداری طاقت سوزن زدن، بس تو از شیر ژیاں ہم دم مزن۔ اگر تجھ میں سوئی کے تکلیف اور اس چبن کی برداشت نہیں ہے تو شیروں کے مقابلے میں آنے کی باتیں مت کرو۔ جو سوئی کی چبن برداشت نہیں کر سکتا وہ اور کیا تکلیف برداشت کرے گا۔ ہماری حالت بھی یہ ہے، ذرا سی کوئی معمولی سی تکلیف آ جائے اور ہم کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ برطانیہ میں رہتے ہیں، سب کچھ ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ 3 دن چلو، ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور تب 3 دن میں جاؤ تو وہاں اکرام ہی اکرام ہوتا ہے۔ وہ زمانہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے لا الہ الا اللہ تو پتھر پڑتے تھے۔ ہم اور آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں تو ہمیں لوگ کھانا کھلاتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ہمارے تو بڑے مزے ہیں بھائی، پھر بھی ہم خوش نہیں، تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے قوت دی ہے، ہم برطانیہ میں رہتے ہیں پھر بھی حرام میں مبتلا ہے۔ حلال موجود ہے، حرام کاروبار کر رہا ہے، حلال بزنس کر سکتا ہے پھر بھی شراب کی بزنس کرتا ہے۔ او بھائی جب اللہ نے تجھے حلال کی طاقت دی ہے حرام میں کیوں جاتا ہے؟ اللہ نے تجھے حلال کمانے کی طاقت دی ہے سود میں کیوں جاتا ہے؟ سود اللہ اور رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اتنی بڑی وعید قرآن میں کسی چیز کے لیے نہیں جتنا سود کے لیے ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی شخص زنا کرے تو ہم لوگ کہتے بڑا گنہگار ہے، کہتے نہیں کہتے بھائی؟ کوئی زنا کرے تو کہتے ہیں نا بڑا گنہگار ہے۔ جتنی وعید سود کی قرآن میں ہے اتنی بڑی وعید زنا کی بھی نہیں ہے۔
سود کو کوئی کرے تو لوگ مبارکباد دیتے جی مبارک ہو آپ نے کمپنی خرید لی. میں بھائی سیدھی بات کر رہا ہوں، ناراض نہ ہو. یہ میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں.